ایمان والوں سے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والے متوجہ ہو جاؤ، غور سے سنو۔ کیا بھائی کیا سننا ہے؟ اللہ رب العالمین آگے کہتے ہیں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، کہ شراب، جوا اور بت اور جوئے کے تیر، یہ چیزوں جو ہیں رجس، ناپاک ہیں، گندگی ہے، پلید ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، انسانی فطرت ہے کہ گندی چیزوں سے، پلید اور ناپاک چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے، محفوظ رکھتا ہے کہ کہیں ہم اس گندگی اور نحوست کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، کہ یہ جو شراب ہے، جوا ہے، قمار بازی ہے، یہ تمام چیزیں بت کے مشابہ ہیں۔ جس طریقے سے بت کی پرستش کرنے والے اس کی پوجا کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اس کا ارچنا کرتا ہے، اس کے سامنے اپنے مقدس پیشانی کو ٹیکتا ہے، جھکا دیتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے یہ فعل قبیح، شراب پینا ہے، اتنا قبیح فعل ہے گویا کہ وہ آدمی بت کی پرستش کرنے والا ہو۔ دوسری چیز برا رجس، ناپاک ہے۔ تیسری چیز یہ بیان فرمایا من عمل الشیطان، کہ یہ شیطان کا عمل ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں جنت سے نکلوانے والا کوئی اور نہیں، یہ شیطان ملعون ہے۔ جو حضرت آدم و حوا علیہ السلام جو جنت کے اندر تھے تو انہیں بہکا کر کے شجر ممنوعہ کا پھل کھلایا اور دنیا کے اندر آنے پر مجبور کروا دیا، تو یہ ہمارا دشمن ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، انسان کا کھلا ہوا دشمن اگر کوئی ہے تو وہ شیطان ہے، ابلیس ہے، ملعون ہے۔ ان مردود سے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ شراب نوشی جو ہے، شراب پینا، یہ شیطان کا عمل ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہر انسان اپنے دشمن سے محفوظ رہنا چاہتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فاجتنبوا، یہ تمہارے دشمنوں کا عمل ہے، دشمنوں کا کام ہے، دشمنوں کا فعل ہے، لہذا تمہیں ان چیزوں سے بچنی چاہیے۔ فاجتنبوا، تم اس سے بچو۔ آگے فرمایا لعلکم تفلحون، اگر تم ان سے بچو گے اور شیطان مردود، شیطان رجیم، شیطان ملعون سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو، تمہیں شیطانی عمل یعنی شراب سے بچنا ہے۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب بھی ہو سکو، رشد و ہدایت کے راستے پر گامزن بھی ہو سکو۔ پانچویں چیز اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، یہ شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ انسان کو شراب کے نشے میں ڈبا دیا جائے، اس کے لت میں مبتلا کر دیا جائے، اور جس کی نتیجے میں یہ شراب اور جوا انسانوں کے درمیان نفرت پھیلائے۔ ظاہر سی بات ہے جب آدمی نشے کے عالم میں ہوتا ہے، شراباب و کباب ان کی نگاہوں میں ہوتا ہے، تو ان کو اپنے اور پرائے کے درمیان امتیاز ختم ہو جاتا ہے، باپ اور بیٹے کا فرق بھول جاتا ہے، باپ اور بیٹی کا جو پاک رشتہ ہے وہ رشتہ کو تار تار کرنے میں اسے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی، تو اس سے نفرت پھیلتا ہے، دشمنی پھیلتی ہے، بغاوت ہوتا ہے، دشمنی ہوتی ہے، بغض و کینہ پروان چڑھتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہی شراب ہے جس کی وجہ سے شیطان تمہارے اندر دخیل ہوتا ہے، تمہارے اندر ان تمام برائیوں اور جراثیم کو داخل کرتا ہے، کوئی اور چیز نہیں، شراب اور جوا ہے، لہذا تمہیں ان سے بچنی چاہیے۔
وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور چھٹی چیز یہ کرتا ہے کہ وہ تمہیں نماز سے، ذکر و اذکار سے، بھلائی کے کاموں سے، خیر کے کاموں سے تمہیں روکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے جو تمہارا تعلق مضبوط ہونی چاہیے، گرہ لگے ہوا ہونا چاہیے، وہ مضبوطی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ رب العالمین نے جو تمہیں اپنے سے الفت اور محبت اور اطاعت کرنے کا حکم دیا تھا، وہ اس کے ذریعے تمہیں روک دیتا ہے۔ لہذا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ فرما روائی کے ساتھ تابعدار ہو کر زندگی گزارے، تمہیں شراب نوشی سے، قمار بازی سے تمہیں اپنے آپ کو بچانا ہوگا، اور اگر بچا لیے تم اپنے آپ کو کامیاب سمجھو۔ آگے مکر میں فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، یہ ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے، جراثیم ہے، یہ سم قاتل ہے۔ لہذا تمہیں چاہیے کہ تم ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، محفوظ کرو، اس کے دلدل سے نکل کے آؤ۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اتنی خرابی ہونے کے باوجود کیا تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے؟ اللہ رب العالمین ساتواں حکم اس آیت کے اندر فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اللہ رب العالمین یہ کہتے ہیں تم کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول کی پیروی کرو، وَاحْذَرُوا، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس سے باز آ جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم رسولوں کی باتوں سے اعراض کیا، رسولوں کی باتوں سے، اللہ کے حکم سے منہ پھیر لیا، فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے رسولوں کے اوپر تو واضح طور پر پیغام پہنچا دینا ہے۔ وہ اپنے اس پیغام کو واضح الفاظ میں ہم آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، بتلا دیا ہے۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ شراب نوشی سے محفوظ رہو، شراب سے، جوا سے، قمار سے، بت پرستی سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ لیکن اگر تم نہیں بچاتے ہو، شراب پیتے ہو، گندگی اور پلید چیزوں کو اپنا سیون بناتے ہو، اور بول بکتے ہو، بیوی اور بچے کے درمیان کے جو ناپاک رشتے ہیں، تعلقات ہیں، اس کو تار تار کرتے ہو، اس کے نتیجے میں تمہارے محلے کے اندر فساد برپا ہوتا ہے، تمہاری رشتہ داریاں خراب ہوتی ہیں، بیوی اور شوہر کے درمیان جدائیگی کی نوبت آ جاتی ہے، اور بول بکتا ہے، یہ تمام چیزیں شراب کے نشے میں ہو رہا ہے۔ اس لیے ہماری گزارش ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں ان تمام چیزوں سے بچنی چاہیے۔ اور وہاں کے مسلمان جو تھے، وہاں کے جو لوگ تھے جو احکام کے مطابق عمل کرنا چاہتے تھے، ان کے جانب سے سوال بھی ہوتا تھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، یہ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں شراب اور جوئے کے تعلق سے، کہہ دیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کہ اس میں نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ جس کو تم نفع سمجھتے ہو در حقیقت وہ نشہ نہیں ہے۔ آج یورپی ممالک کے اندر شراب کا سیون کو بالکل جائز قرار دیا، سمجھا سکون حاصل کر لیں، لیکن سکون نہیں ہے۔ آج بھی ہر چوتھے گھنٹے میں ہر 4 لڑکی پر 1 لڑکی کا ریپ ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ ہو رہا ہے۔ یہ یورپی ممالک کی رپورٹ ہے۔ ہر 4 گھنٹے میں 1 گھنٹہ ایسا گزرتا ہے جہاں لڑکیوں کی عزت کو تار تار کیا جاتا ہے۔ تمام لوگ شراب کے نشے کے عالم میں ہیں۔ اگر ہمارا شریعت شراب کو حرام کہتا ہے، ان کی برائی اور قباحت کو بیان کرتا ہے، تو یہ ہماری شریعت کا قصور نہیں ہے، بلکہ شریعت کی اچھائی ہے اور